جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکمہ وامرہ کامر خبر المبتدأ الا فی تقدیمہ الا ان یکون الخبر ظرفا۔ کل آپ لوگوں نے حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے لیے جو خبر ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ مبتدا کی خبر کا ہوتا ہے۔ مبتدا کی خبر کی طرح ہے یہ تین چیزوں میں، اس کی وضاحت بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی احکامات میں اقسام میں اس کی طرح ہے، اور اسی طرح احکامات میں اس کی طرح ہے، شرائط میں یہ اس کی طرح ہے۔ جو قسمیں، جو احکامات اور جو شرطیں وہاں پر مبتدا کی خبر کے لیے ہیں، وہی ساری جو ہے وہ صورت حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے لیے بھی ہے۔ الا فی تقدیمہ، یہ ماقبل کے حکم سے ایک استثناء ہے۔ ماقبل میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی امرہ کامر خبر المبتدا، کہ اس کا معاملہ مبتدا کے خبر کی طرح ہے، تو اس سے ایک استثناء ہے کہ الا فی تقدیمہ، الا فی یہ ماقبل والے حکم سے ایک استثناء ہے۔ اس استثناء کا مطلب یہ ہے کہ جی ان دونوں کا معاملہ تو ایک جیسا ہے، البتہ ایک حکم میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا سے مقدم کرنا جائز ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے اس کو اسم سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف اس ایک فرق میں، اس ایک حکم میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے ذکر کی ہے کہ جی یہ عامل تو ہے، لیکن آپ لوگوں نے کل پڑھ لیا کہ اس میں عمل کہاں سے آیا ہے؟ فعل کی مشابہت کی وجہ سے آیا ہے، کہ فعل کے ساتھ یہ مشابہ ہے، لہذا فعل کی مشابہت کی وجہ سے یہ عامل ہے، لیکن عامل قوی اور عامل اصلی نہیں ہے، بلکہ عامل فرعی ہے، اور فرعی جو عوامل ہیں وہ کمزور ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کمزور ہیں۔ یہ تب ہی اپنے معمولات میں عمل کرتے ہیں جب وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہو، جب وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہو۔ اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل فعل متعدی کا فرعی عمل ہے۔ فعل متعدی کا دو عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیے تھے، ایک اصلی اور ایک فرعی۔ اصلی یہ پڑھ لیا تھا کہ جی پہلے فعل آ جائے، بعد میں فاعل آ جائے اور بعد میں مفعول، تو فعل اپنے بعد جو پہلے نمبر پر ہے اس کو رفع دے اور بعد والے کو نصب دے۔ اور فرعی عمل آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جی فعل اپنے بعد والے کو جو اس کے بعد پہلے نمبر پر ہے اس کو نصب دے، اور جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو رفع دے، تو یہ فرعی عمل ہے۔ تو چونکہ یہ فعل کے لیے فرع ہے، فعل متعدی کے لیے فرع ہیں، اس وجہ سے ان کا جو عمل ہوگا وہ فعل متعدی کا جو فرعی عمل ہوگا وہی والا عمل ہوگا۔ اور فعل متعدی کا فرعی عمل کیا ہے؟ پہلے کو نصب دینا اور دوسرے کو رفع دینا۔ لہذا یہ ان حروف مشبہ بالفعل کے تمام افراد یہ عامل ہیں، اپنے معمول میں عمل کرتے ہیں، اور ان کا عمل کیا ہے؟ پہلے کو نصب دینا جیسے ان زیدن ہے، اور دوسرے کو رفع دینا جیسے قائمن اس کے بعد آ جائے گا ان زیدن قائمن، یہ مثال ہے نا۔ لہذا چونکہ یہ فرعی عامل ہیں، کمزور اور ضعیف ہیں، یہ اپنے معمول میں اسی وقت عمل کریں گے جب وہ اس ترتیب کے مطابق ہو، جب وہ اس ترتیب کے۔ لہذا اگر ہم ایسے کر لیں کہ جی جو مرفوع ہے اس کو پہلے لے آئے، جو منصوب ہے اس کو بعد میں، اور ہم یوں کہہ دیں ان قائم زیدن، کیا کہہ دیں؟ ان زیدن قائم ہے نا اصل، تو اس میں ہم الٹ کر لیں اور کیا کہیں؟ ان قائم زیدن، تو پھر یہ ان عمل نہیں دے سکے گا۔ کیوں نہیں دے سکے گا؟ اس لیے کہ بڑی مشکل سے وہ ترتیب کے مطابق عمل دے رہا تھا، اب جب ترتیب خراب ہو گئی تو ترتیب کے خراب ہونے کی وجہ سے اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا اس کے اندر جو ہے وہ قوت نہیں ہے کہ یہ اب اس صورت میں بھی عامل ہو سکے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کا حکم یہ ہے کہ جی مبتدا پر خبر کی تقدیم تو جائز ہے، لیکن ہر مشبہ بالفعل کے اسم پر خبر کی تقدیم یہ جائز نہیں ہوگی۔ دیکھو
الا فی تقدیمہ، یہ اس کا مستثنا منہ کیا ہے بھائی؟ امرہ کامر خبر المبتدا، امرہ کامر وہ مستثنا منہ ہے، اور الا فی تقدیمہ یہ اس سے استثناء ہے۔ تو لیس امرہ، یہ اس استثناء کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیس امرہ کامر خبر المبتدا فی تقدیمہ، کہ جی ہر مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم یہ مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے، فی تقدیمہ اس کے مقدم ہونے میں، اس کے مقدم ہونے میں۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، اب اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو آگے اس کی اور وضاحت ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْإِسْمِ، اس لیے کہ ہر مشبہ بالفعل کی خبر کو مقدم کر لینا اسم پر یہ ناجائز ہے۔ وَقَدْ جَازَ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَى، جبکہ جائز ہے مبتدا کی خبر کا مقدم کرنا علی المبتدائی، مبتدا پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ یہاں تک گویا کہ اس استثناء کا مطلب بیان فرمایا کہ جی یہ جو استثناء ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جی خبر کی تقدیم مبتدا پر تو جائز ہے، لیکن خبر کی تقدیم ہر مشبہ بالفعل کی اسم پر یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ وذالک، اور یہ حکم اس لیے ہے، لأن هذه الحروف، اس لیے کہ یہ حروف فروع علی الفعل فی العمل، یہ فعل کی فرع ہے عمل کرنے میں، یہ فعل کی فرع ہے عمل کرنے میں۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ جی یہ فعل متعدی کی فرع ہے۔ فأرید ان یکون عملها فرعیا ایضا، تو ارادہ کیا گیا کہ ان کا عمل بھی فرعی ہو، کہ ان کا عمل بھی فرعی ہو۔ اور العمل الفرعی للفعل، اور عمل فرعی فعل کے لیے، کون سے فعل کے لیے؟ فعل متعدی کے لیے۔ فعل لازمی کا تو ایک فاعل ہوتا ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کا تو منصوب ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ والعمل الفرعی للفعل، اور فعل کے لیے عمل فرعی یہ ہے ان یتقدم المنصوب علی المرفوع، کہ منصوب متقدم ہو جائے کس پر؟ مرفوع پر۔ والاصلی، اور اصلی عمل کیا ہے فعل کا؟ ان یتقدم المرفوع علی المنصوب، کہ مرفوع متقدم ہو منصوب پر۔ فلما اعملت العمل الفرعیہ، جب یہ حروف عمل دیے گئے، اعملت کے اندر ہی ضمیر ہے جو ان حروف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فلما اعملت، جب ان حروف کو عمل دیا گیا، العمل الفرعیہ، عمل فرعی، لم یتصرف فی معمولیہا، تو لہذا ان کے دونوں معمولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا۔ بتقدیم ثانیہا علی الاول، دوسرے کے مقدم ہونے کے ساتھ پہلے پر۔ بتقدیم ثانیہما، ان میں سے دوسرے کو پہلے پر مقدم کر لینے کے ساتھ یہ تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ کما یتصرف، جیسے کہ تبدیلی کی جاتی ہے، تصرف کیا جاتا ہے، فی معمول الفعل، فعل کے دونوں معمولوں میں۔ فعل کے دونوں معمول ہیں، آپ لوگ مسائل پڑھ چکے ہو کہ جی کبھی فاعل کو مقدم کرتے ہیں، کبھی مفعول کو مقدم کر لیتے ہیں، کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی واجب کا درجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ فعل ہے، وہ عمل کرنے میں اصل ہے، وہ اپنے معمول کو وہ بے شک وہ اپنے فعل سے پہلے بھی چلے جائیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دیکھیں کہ جی ایاک وہ فعل سے بھی پہلے چلا گیا، تو وہ فاعل سے بھی پہلے آ جائے، اور فاعل جو ہے وہ مفعول بہ سے بعد میں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عامل قوی ہے، اپنے معمولات میں جہاں پر بھی ہو وہ اپنا اثر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرعی چیزیں ہیں ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت، تو فرماتے لنقصانها عن درجۃ الفعل، ان کے کم ہونے کی وجہ سے، ان کے ناقص ہونے کی وجہ سے، عن درجۃ الفعل، فعل کے درجے سے، چونکہ یہ فرعی ہے، یہ کمزور ہے، لہذا ان کے ضعف کی وجہ سے ان کا حکم یہ ہے کہ جی ان کے معمولات وہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح سالم ہونے چاہیے، پھر جا کر یہ عامل ہوگا، وگرنہ یہ عامل نہیں بن سکتے۔ الا ان یکون الخبر ظرفا، یہ ایک اور استثناء ہے، اور اس کا مستثنی منہ یہ ما قبل کا مستثنیٰ ہے۔ امرہ کامر خبر المبتدا، یہ مستثنی منہ ہے، الا فی تقدیمہ، یہ اس سے مستثنی ہو جائے گا، پھر یہ الا فی تقدیمہ خود مستثنی منہ بن جائے گا، الا فی تقدیمہ بذات خود کیا بن جائے گا؟ مستثنی منہ بن جائے گا، اور الا ان یکون ظرفا، یہ اس سے کیا ہے؟ یہ پھر اس سے استثناء ہے۔ تو یہاں پر یہ دوسرا جو استثناء ہے یہ مستثنی منہ اول سے نہیں ہے،
وہ امرہ کامر خبر المبتدا، ہاں یہ اس سے استثناء نہیں ہے بلکہ اس استثناء کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولو، الا فی تقدیمہ کے ساتھ۔ لہذا فرماتے ہیں الا ان یکون ظرفن، یکون فعل ناقص ہے، ظرفن اس کی خبر ہے، تو یہاں پر اس کا اسم محذوف نکالا اور وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے۔ الا ان یکون الخبر ظرفن، مگر یہ کہ جب خبر کیا ہو؟ ظرف واقع ہو۔ اس استثناء کا خلاصہ آگے ذکر کیا کہ لیس امرہ کامر خبر المبتدأ فی تقدیمہ الا اذا کان ظرفن، کہ یہ مبتدا کی خبر اور ہر مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم ایک جیسا نہیں ہے تقدیم کے معاملہ میں، تقدیم کے معاملے میں دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ الا ان یکون ظرفا، مگر جب کیا ہو؟ ہر مشبہ بالفعل کی خبر میں ظرف واقع ہو تو پھر اس کا حکم وہی بن جائے گا۔ کس کا بن جائے گا؟ مبتدا کی خبر کی طرح بن جائے گا، کہ جس طرح مبتدا کی خبر کو وہ ہر مشبہ بالفعل کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، تو پھر اس ظرف کو بھی ہر مشبہ بالفعل کی خبر کو یہ اسم پر مقدم کرنا جائز ہو جائے گا۔ پھر آگے اس کی دو صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی تو وجوب کا درجہ ہوتا ہے، کبھی جواز کا جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، الا ان یکون الخبر ظرفا، مگر جب خبر ظرف واقع ہو۔ اب اس استثناء کا خلاصہ ذکر کیا، ای لیس امرہ کامر خبر المبتدأ فی تقدیمہ، ما قبل کے ساتھ، یعنی اس کا حکم مبتدا کے خبر کی طرح نہیں ہے، فی تقدیمہ اس کو مقدم کرنے میں، الا اذا کان ظرفا، مگر جب کہ یہ ہر مشبہ بالفعل کی خبر کیا واقع ہو؟ ظرف واقع ہو، تو پھر اس کا حکم بھی اس کی طرح ہی ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ حُكْمَهُ إِذَنْ حُكْمُهُ، بس بے شک اس کا حکم اذن اس وقت، حکمہ فی جواز تقدیم، اسی کا حکم ہے اس کا، فَإِذَنْ حُكْمَهُ إِذَنْ حُكْمُهُ، اس کا حکم اس وقت، حکمہ اسی کا حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ مبتدا کی خبر والا حکم ہے، فی جواز تقدیم، تقدیم کے جائز ہونے میں۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جی خبر، مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے یا واجب ہے؟ مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے یا واجب ہے؟ اس میں آپ لوگوں نے ایک صورت یہ پڑھ لی تھی کہ جی جب مبتدا کی خبر میں ظرف واقع ہو تو ظرف کو مقدم کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے مبتدا کو دیکھ کر۔ آپ کہتے ہیں زید فی الدار، کیا کہتے ہیں؟ زید فی الدار، یہاں پر فی الدار کو مقدم کرنا واجب ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ زید فی الدار، زید معرفہ ہے، اس کی تقدیم جائز ہے، یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں رجل فی الدار، آپ کیا کہتے ہیں؟ رجل فی الدار، تو اب رجل فی الدار کہنا جائز ہے؟ بولو، یہ ناجائز ہے۔ کیا کہنا ضروری ہے؟ فی الدار رجل کہنا ضروری ہے۔ تو جیسے ان دو مثالوں کا حکم ہے، جب ہم ان پر ہر مشبہ بالفعل داخل کر لے اس کا بھی یہی حکم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ حُكْمَهُ إِذَنْ حُكْمُهُ، یہ ہر مشبہ بالفعل کی خبر کا جو حکم ہے، اس کا حکم اسی مبتدا والا ہے، اسی مبتدا والا ہے، فی جواز تقدیم، تقدیم کے جائز ہونے میں، جب مبتدا کی صورت کیا ہو؟ معرفہ کی ہو۔ لہٰذا اگر ہر مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہے تو پھر الدار کو یا جار اور مجرور کو اور ظرف جو شکل جو ہے ظرف کی شکل میں ہے اس خبر کو مقدم کرنا جائز ہو جائے گا، اور جب ہر مشبہ بالفعل کا اسم نکرہ محضہ ہو تو پھر اس جار اور مجرور اور ظرف کی تقدیم کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ دیکھیں فَإِنَّ حُكْمَهُ، پس بے شک اس کا حکم، اذن حُكْمُهُ، پس اس وقت اسی کا حکم ہے، فی جواز تقدیمی، تقدیم کے جائز ہونے میں، اذا کان الاسم معرفتاً، جب کہ اسم کیا ہو؟ معرفہ بن جائے۔ جیسے ان الینا ایابہم، یہاں الینا کی تقدیم ایاب پر جائز ہے کہ واجب ہے؟ بولو، جائز ہے۔ وفی وجوبہ، اور اس کے واجب ہونے میں، جیسے مبتدا کی خبر وہ تقدیم اس کا واجب ہے تو یہاں پر اس کی تقدیم بھی واجب ہے۔ اذا کان الاسم نکرۃ، جب کہ اسم کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ جیسے ان من البیان لسحرا وان من الشعر
لحکمتن وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لحکمتن۔ یہاں پر دیکھیں کہ من الشعر اور من البیان یہ ظرف ہیں، اور ان کے لیے جو اسم ہے وہ سحرن اور حکمتن ہے، تو سحر اور حکمت دونوں نکرہ محضہ ہے، لہذا یہاں پر اس کی تقدیم جائز درجے میں نہیں ہے بلکہ واجب درجے میں ہے۔ جی بات کا پتہ چل گیا؟ بولو۔ وَذَلِكَ لِتَوَسُّعِهِمْ، اور یہ جو اس کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الظُّرُوفِ، ظروف میں ان کا وسعت دینے کی وجہ سے۔ اہل عرب ہیں تو ظروف کو بولتے ہیں کہ یہ محارم کے قبیل سے، اہل عرب ظروف کو کیا بولتے ہیں؟ محارم کے قبیل سے۔ محرم کس کو بولتے ہیں؟ رشتہ دار ہے نا کئی طرح کے، کچھ محرم ہے اور کچھ غیر محرم ہے۔ تو جو محرم ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کبھی وہ سیدھے بھی آ جاتے ہیں، کبھی دیوار پر بھی چڑھ کے آ جاتے ہیں، کبھی پچھلے سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی مسئلہ ہوا ہے؟ بولو۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی اپنی مرضی، جہاں سے جانا چاہیں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ کہ یہ پابندی لگائی ہے کہ آنا ہے تو سیدھے دروازے سے آؤ وغیرہ نہیں آنا۔ آپ باہر نکلے ہیں تو باہر سے کسی نے سیڑھی لگائی ہے آپ کے گھر کی طرف، اس کے اوپر چڑھ کے آپ آ جائیں۔ آتے ہو کہ نہیں آتے؟ دیہاتی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں تو گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، بیک سائڈ سے آئیں گے تو مطلب کسی کے گھر میں ہو کر آئیں گے، تو اپنے لیے تو محرم ہے لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے، تو وہاں سے تو پھر جوتے پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے شہروں میں تو یہ نہیں ہوتا، دیہاتی گھر ہوتے ہیں، کھلے ڈولے جو ہے وہ میدان ہوتے ہیں، ہر طرف سے گھر جانے کے لیے کیا ہے؟ رستہ مل جاتا ہے۔ تو اب جہاں سے مرضی جاؤ اپنے گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ جو ظروف ہیں یہ محارم کے قبیل سے، یہ کیا ہے؟ یہ جملے کے محرم ہیں، یہ جملے کے، یہ بعد میں آ جائے پھر بھی جائز ہے، پہلے آ جائے پھر بھی جائز ہے۔ جہاں کسی کے لیے بھی داخلہ جائز نہیں ہوتا وہاں اس کا داخلہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظروف کو بولتے ہیں کہ یہ محارم کے قبیل سے ہے، تو محرم کے قبیل سے ہونے کا یہ مطلب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ظروف میں عرب نے وسعت دے رکھی ہے، ایسی وسعت ما لا یتوسع فی غیرہ، جو ان کے علاوہ میں وسعت نہیں دی جاتی۔ دوسرے کے لیے قوانین ہے کہ یہ یہاں جائز ہے، یہاں جائز نہیں ہے، یہاں معرفہ کا ہونا ضروری ہے، یہاں نکرہ کا ہونا ضروری ہے، یہاں تقدیم ضروری ہے، یہاں تاخیر ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِتَوَسُّعِهِمْ، یہ ان عرب لوگوں کا، ہم ضمیر کا مرجع اہل عرب ہے، یہ ان اہل عرب کا وسعت دینے کی وجہ سے ہے، فی الظروف، ظروف میں، ما وہ وسعت لا یتوسع فی غیرہا، جو ان کے غیر میں نہیں دی جاتی، اس طرح کی وسعت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو ذاتی چیزیں ہیں، اب فاعل ہے، فاعل کے بارے میں پڑھ لے کہ جی وہ فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا، تو یہ ذاتی جو چیزیں ہیں ان میں بھی وہ وسعت نہیں ہے جس طرح کی وسعت جو ہے وہ ظروف میں ہے۔ ترجمہ کہاں سے کرنا ہے دوبارہ؟ دیکھو، الا ان یکون ظرفا، مگر یہ کہ جب وہ خبر ظرف واقع ہو، الیس امرہ کامر خبر المبتدا، یعنی اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے، فی تقدیمی ہے اس کی تقدیم میں، الا اذا کان ظرفا، مگر جب کہ وہ کیا ہو؟ ظرف ہو۔ فإن حکمہ، پس بے شک اس کا حکم، اذن حکمہ، یہ اسی کا حکم ہے تقدیم کے جائز ہونے میں، یعنی تقدیم کا جائز ہونا، اذا کان الاسم معرفۃ، جب کہ اسم معرفہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الینا ایابہ، بے شک ہماری طرف ہی تم لوگوں کا لوٹنا ہے، رجوع ہونا ہے، وفی وجوبہ، اور اس کے واجب ہونے میں بھی اس کا حکم اسی کی طرح ہے، اذا کان الاسم نکرۃ، جب کہ وہ اسم نکرہ ہو، جیسے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمۃ، یہ من البیان لسحرا جو ہے ان حرف مشبہ بالفعل ہے، من البیان اس کے لیے خبر مقدم ہے، من البیان جار اور مجرور یہ متعلق محذوف کے ہو جائیں گے ثابتن کے، تو یہ بن جائے گا اس کے لیے خبر مقدم، اور لسحرن اس کے لیے مبتدا، اس کا اسم مؤخر ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، کہ بعض شعر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ وَذَلِكَ، اور یہ حکم لِتَوَسُّعِهِمْ، ان اہل عرب کا وسعت دینے کی وجہ سے ہے، ظروف میں، مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهَا، جو اس کی غیر میں وسعت نہیں دی جاتی۔